بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ وإن من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو نیکی بھی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کے بدلے میں صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ بڑی نیکی ہو، جس قسم کی بھی نیکی ہو، ہر نیکی کا کام صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ نیکی کی باتوں میں سے، نیکی کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اچھے طریقے سے مل لیتا ہے، مسکرا کر اس سے ہاتھ ملا لیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر اس پر غور کیا جائے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے اور اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکیاں کمانے کے لیے کتنے آسان طریقے فراہم کر رکھے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی توجہ انسان کی ہو کہ جب وہ کسی سے مل رہا ہے تو وہ اپنی نیت یہ رکھے کہ میں اس نیت سے مل رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اچھے طریقے سے ملا جائے۔ آج کی دنیا کے اندر یہ باقاعدہ ایک ہنر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، پبلک ڈیلنگ، کہ آپ نے لوگوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے لوگوں سے ملنا ہے۔ چنانچہ جو لوگ ریسیپشن پر بیٹھتے ہیں، استقبالیے پر بیٹھتے ہیں، یا جو لوگ بھی پبلک ڈیلنگ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جب کسٹمر آئے تو آپ نے اس طریقے سے ملنا ہے، خوشی سے اور مسکرا کر بات کرنی ہے، اور اس طریقے سے سلام کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے۔ کسٹمر جتنا بھی غصہ ہو جائے آپ نے غصہ نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں آج کل ہنر کے طور پر سکھائی جاتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ پبلک ڈیلنگ 1400 سال پہلے اپنی امت کو یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں۔ ہمارے مسلمان اس پر اپنی ملازمت کی حد تک تو عمل کرتے ہیں کہ آپ کسی کمپنی کو فون کریں جس کے آپ کسٹمر ہیں، تو وہ فون اٹھانے والا بڑے ادب سے آپ سے بات کرے گا، آپ کا نام بھی لے گا، آپ کو سر بھی کہے گا، آپ کو یہ بھی کہے گا آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ جتنا بھی غصہ ہو جائیں اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا آپ پر۔ تو اگر وہ یہی کام اس نیت سے کرے، اس نیت سے نہ کرے کہ یہ میری ملازمت ہے، اس نیت سے کرے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا، اچھے طریقے سے اس سے بات کرنا، یہ صدقہ اور نیکی ہے، تو اس کی ملازمت تو ویسے ہی ادا ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کی یہ پوری ملازمت عبادت بن جائے گی، اس کا یہ پورا کام، اس کی یہ پوری زندگی عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم ملازمت کے طور پر اس کو اختیار کرتے ہیں، تو جیسے ہی ملازمت کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ روپ، وہ رویہ، وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس کا رویہ بات کرنے والے کے ساتھ کچھ اور تھا، اور اب جب ڈیوٹی ٹائم ختم ہوا ہے تو اب اس کا رویہ کچھ اور ہے۔ تو ہم ملازمت کے اصولوں کو تو ترجیح دیتے ہیں لیکن شریعت کے اصولوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو اس لیے ایک تو اپنی اس بات کو تبدیل کیا جائے، محض نیت کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی عام زندگی کے اندر جس سے انسان کی ملاقات ہو، خصوصاً جو لوگ ماتحت ہوں، کسی کے ماتحت اگر کوئی کام کرتا ہے، یا اگر گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، یا جو بھی گھر کا سرپرست ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے،
تو وہ اپنے ماتحت لوگوں سے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے طریقے سے پیش آئے۔ آج دنیا کی ریسرچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ کمپنیاں، وہ ادارے ترقی کرتے ہیں جس کے مالکان، جس کے افسران اپنے ملازمین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ مسکرا کر ملتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ آج کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی ادارے، کسی کمپنی کے ترقی کے بنیادی اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ تو یہ سارے اسباب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ ان کے منہ پر 12 بجتے ہیں، خوشی کی بات ہو، غمی کی بات ہو، کبھی آپ دیکھیں گے نہیں کہ وہ مسکرائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کی مصروفیات کتنی تھیں، یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ کتنی مصروفیات تھیں آپ کی۔ اس کے باوجود سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کان یضحک مما یضحک منہ اصحابہ، کہ جس بات پر صحابہ ہنستے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات پر ہنستے تھے۔ یعنی آپ کی زندگی ایک فطری زندگی تھی، نیچرل زندگی تھی۔ بہت زیادہ تکلف کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ شاید یہ ہنسنا میری بزرگی کے خلاف ہو، یہ ہنسنا میری نیکی کے خلاف ہو، یا ہنسنا میرے سرپرست اور سربراہ ہونے کے خلاف ہو، تو یہ سنت سے بالکل مخالف طریقہ ہے۔ جو ہنسنے کی بات ہو اس پر ہنسا جائے، جو غم کی بات ہو اس پر غمگین ہوا جائے، یہ ایک فطری طریقہ ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جب ان کو کسی ایک کی جانب سے تکلیف پہنچتی ہے، کسی ایک کی جانب سے کوئی غم پہنچتا ہے، یا خود اپنا ذاتی کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر سارے لوگوں کو ہی پریشان کرے۔ یعنی اس کو کسی ایک وجہ سے پریشانی ہے، اب جس سے بھی ملے گا تو خندہ پیشانی سے نہیں ملے گا، جس سے بھی ملے گا بات نہیں کرے گا اس سے، تو جو جو اس سے ملتا جا رہا ہے سارے اس سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشان کرتا پھرے۔ اپنی حد تک انسان صبر کرے، دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ذرا سی توجہ سے انسان کی ساری زندگی کا رہن سہن عبادت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔